الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام المجاہدین، امام العربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ مکرمہ پر اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو ہماری زندگیوں کے اندر ایک اور جمعۃ المبارک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. میرا جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت ہم کیسے کریں. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم النار. کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مجھ کو رب تسلیم کرتے ہو، میرے نبیوں کو اپنا رسول رہبر رہنما مانتے ہو، کلمہ توحید جیسی نعمت اپنے سینوں کے اندر بسا لی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی زبانوں سے جاری کر دیا ہے، لیکن جو زندگی کا مقصد، زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، کیا لوگوں جو مجھ کو میرے اوپر ایمان لانے والے ہو، قوا انفسکم، کہ تم اپنی جانوں کو، واہلیکم النار، اور اپنی اولاد کو آگ سے بچا لو. یعنی اللہ رب العالمین نے ہمارا اتنا خیال رکھا، ہم کو پیدا کرنے کے بعد رہنے کا، دنیا کے اندر جینے کا طریقہ سکھا دیا کہ جب تم میرے پاس آؤ گے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارو گے کہ قوا انفسکم واہلیکم النار، پہلے تم اپنی آپ کو، پھر اپنی اولاد کو، کنبے قبیلے کو، پورے خاندان کو، پورے گاؤں کو تم اپنے آگ سے بچا لو.
وہ آگ جہنم کی آگ کہ جس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہوں گے، وہ آگ کہ اس کو 100 سال جلایا گیا، وہ بھڑکتی چلی گئی جیسے دنیا کی آگ ہے۔ آج ہم اس کو جلاتے ہیں، کوئی سالن وغیرہ پکاتے ہیں، پانی گرم کرتے ہیں، یہ دنیا کی آگ ہے، ہم اس سے کتنا زیادہ ڈرتے ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین ہم کو بتا رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور پھر آگے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثۃ، کہ دنیا سے انسان چلا جاتا ہے، دنیا سے انسان فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے انسان اپنی زندگی کو بسر کر کے چلا جاتا ہے۔ جب انسان چلا گیا، اس کا کوئی عمل، اس کا کوئی کام دنیا کے اندر باقی نہیں رہتا، سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے عزیز و رشتہ دار، اس کی بیوی، اس کے بچے، جو دنیا کے اندر وہ اپنے بچوں کو سکھاتا رہا، پڑھاتا رہا، اپنی بیوی سے پیار کرتا رہا، اپنے بھائیوں سے پیار کرتا رہا، اپنی پوری زندگی ان کے اوپر وہ قربان کرتا رہا۔ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، سارے کام، سارے عمل، سارے کنبے قبیلے، پورا خاندان، اولاد، بیوی، بچے، وہ سارے دنیا کے اندر رہ جاتے ہیں۔ پھر ساتھ کیا جاتا ہے؟ کیا ایسا عمل ہے کہ انسان فوت بھی ہو گیا، انسان دنیا سے چلا بھی گیا، لیکن 3 عمل ایسے ہیں اس کے جانے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا، اس کے جانے کے بعد بھی اس کو اس کا نیکیاں ملتی رہیں گی۔ وہ کیا ہے؟ ایسا صدقہ جاریہ کر گیا، نلکا لگوا گیا، کوئی مسجد کا کام کروا گیا، کوئی مسافر خانہ کروا گیا، کوئی مسافر خانہ بنا گیا، صدقے جاریہ کر گیا لوگوں دنیا کے اندر، یہ اس کا عمل ہے۔ عمل کرنے کے بعد جب وہ دنیا سے چلا گیا، دنیا سے چلا گیا، یہ ایسا عمل ہے کہ جانے کے بعد بھی اس کا صدقہ جاریہ ہوگا۔ او والد صالح، یا ایسی اولاد، اپنی اولاد کو وہ دنیا کے اندر چھوڑ گیا، اپنی اولاد کی تربیت وہ دنیا کے اندر اچھی کر گیا، اپنی اولاد کو قرآن و حدیث کے مطابق علم سکھا گیا، اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنا گیا، اپنی اولاد کو دنیا کے اندر حدیث رسول سکھا گیا، اپنی اولاد کو قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر، اس پہ زندگی بسر کرنے کا طریقہ ان کو بتلا گیا۔ پھر جب وہ دنیا سے جائے گا، اس کو ایک فخر ہوگا، اس کو دنیا سے جانے کی خوشی ہوگی، اس کو دنیا سے جانے کا ایک پیغام جو دنیا کے اندر وہ اپنی اولاد کو سکھا گیا، وہ فخر ہوگا کہ میں دنیا سے چلا جا رہا ہوں، میں دنیا کو چھوڑ کے چلا جا رہا ہوں، لیکن میرے پیچھے جو میرا بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت اچھا ہے۔ کیا ہم نے سوچا ہے، کیا ہم نے ایسی نیتیں کی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بھی، اپنی اولادوں کو بھی، اپنے جانے کے بعد بھی ہم ایسا انتظام کر کے جائیں، ہم ایسا بندوبست کر کے جائیں؟ اور میرے بھائیوں، دنیا ایک عارضی ہے، دنیا ایک سامان ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، کہ یہ جو تمہارا مال ہے، دنیا کے اندر پیسے ہیں، دنیا کے اندر تم نے کمرے بنا لیے ہیں، دنیا کے اندر تم نے زمینیں لے لی ہیں، دنیا کے اندر تم نے بزنس کر لیا ہے، دنیا کے اندر تم نے طرح طرح کی پراپرٹی بنا لی ہے، دنیا کے اندر تم نے بینک بیلنس بنا لیا ہے، یہ تمہارا کام نہیں آئے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرما دیا المال والبنون،
آج ہم کو دنیا کے اندر اپنے بیٹوں پہ، اپنی اولاد پہ بڑا فخر ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا فلاں نوکری لگا ہوا ہے، میرا بیٹا یہ دنیا کے اندر فلاں کام کرتا ہے، یہ میرا بیٹا دنیا کے اندر یہ فلاں ڈگری حاصل کر کے اتنی تنخواہ لے رہا ہے، یہ میرا بیٹا دنیا کے اندر اتنی سیلری لے رہا ہے، ہمیں فخر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ المال والبنون، کہ تمہارا مال اور تمہارے بیٹے زینت الحیات الدنیا، کہ یہ دنیا کی زینت ہے، یہ دنیا کی خوبصورتی ہے۔ والباقیات الصالحات، جو باقی رہنے والے ہیں یہ نیک اعمال ہیں۔ کیا ہم نے سوچا کہ ہماری زندگی، ہمارے شب و روز، ہماری زندگی کے لمحے کتنی اللہ کی یاد کے اندر گزر رہے ہیں، اور ہم اپنی اولادوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے سوچا کہ ہم اپنی اولادوں کو جینے کا سکھا رہے ہیں، یا جانے کا ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے اپنی اولادوں کو دین کے راستے پہ لگانا ہوگا۔ اس کی دو مثالیں دیتا ہوں۔ انسان دنیا سے چلا جائے گا، انسان جو بھی آیا ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، جب سے دنیا بنی ہے، دنیا کے نظام بنا ہے، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کائنات کو بنایا ہے، اس میں یہ کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ہمیشہ رہوں گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ او میرے محترم بھائیو، یہ ہم نے اپنے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھا کے جانا ہے کہ جو بھی انسان دنیا کے اندر آیا ہے اس نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ کلکم رائنا وکلکم مسئول۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان اپنے گھر کا نگران ہے، ہر جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنے ملک کا نگران ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ایک گھر کا نگران ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین قیامت کے بارے میں پوچھیں گے کہ میں نے تجھ کو اولاد دی ہے، میں نے تجھ کو ایک پورے قبیلے کا، پورے خاندان کا، پورے گھر کا آپ کو سربراہ بنایا تھا، تو کیا کر کے آ گیا؟ تو نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی؟ تو نے اپنی اولاد کو دین پہ چلایا یا دنیا کی لذتوں کے پیچھے، یا دنیا کی رونقوں کے پیچھے، یا دنیا کی خوبصورتی کے پیچھے اپنی اولاد کو دھکیلتا رہا؟ کیا ہم نے سوچا کہ ہمارے بھی بچہ حافظ قرآن بنے، ہمارا بھی بچہ دین کے تعلیم حاصل کرے، ہمارے بھی بچہ ہمارا نام بھی روشن کرے، اور ہماری زندگی گزرنے کے بعد ہمارا بچہ دین کی تربیت حاصل بھی کرے اور لوگوں کو قرآن بھی پڑھائے؟ والباقیات الصالحات، یہ نیک عمل ہوں گے، یہ نیک کام ہوں گے، یہ نیک اعمال ہوں گے جو گزرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کے ہاں ہماری نیکیوں کو بڑھائیں گے۔ وہ بھی صحابی رسول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کی تیاری کر رہے ہیں، اسلام شروع کے اندر، ابتدا کے اندر اسلام کی ابتدا ہو رہی تھی اور کمزور تھا، اسلام کمزور تھا، یہ جیسے جیسے دین پھیلتا گیا اسلام مضبوط ہوتا چلا گیا۔ وہ بھی بچے تھے، وہ بچے کیا کہنے لگے؟ حضرت معاذ اور معوذ کہ ابو جاہل تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بکواس کیا کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا، نعوذ باللہ اس کے بارے میں غلط القابات استعمال کیا کرتا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے تھے، ان کے اندر ایمان کی قوت تھی، ان کے والدین دین پہ چلانے والے تھے، ان کے والدین اللہ کے راستے کے اندر ان کی جانوں کو قربان کرنے والے کی تربیت کرنے والے تھے۔ یہ ایسے نہیں تھے کہ دنیا کے اندر ہم اپنے اولادوں کو تربیت بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی فکر ہے کہ دنیا کے اندر اس کو اچھی نوکری بھی دلوانی ہے، دنیا کے اندر یہ فلاں کام بھی کرنے ہیں۔ نہیں میرے محترم بھائیو، یہ ایسی زندگی تھی، وہ یہ بتلا رہے تھے۔ جب انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھا کہ ہمارے چچا جان، کون ایسا بدبخت، کون ہے وہ انسان جو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے؟
جنگ کے اندر وہ بھی آئے، وہ بھی حصہ لینے کے لیے آئے، وہ بھی کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے، وہ بھی اپنی جانوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے آئے۔ ان کی جڑ دیکھیے، ان کی بنیاد دیکھیے، کیا وہ تربیت حاصل کرنے والے تھے یا ان کے والدین تھے جو اللہ کے راستے کے اندر قربان ہونے کی تربیت کرتے رہے؟ اور ہم بھی والدین ہیں، ہم بھی اپنی اولادوں کی تربیت کرنے والے ہیں۔ کیا ہم نے سوچا ہے کہ ہماری اولادوں کے شب و روز، ہماری اولادوں کی راتیں، ہمارے بچوں کی راتیں، ہمارے بچوں کے دن کہاں گزر رہے ہیں؟ کیا ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے بچوں کی راتیں تنہائیاں وہ کیسے گزر رہی ہیں؟ کیا ہمارے بارے میں یہ سوال نہیں ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو گھر کا نگران ہے اس کے بارے میں روز قیامت کے دن اللہ رب العالمین یہ پیش کریں گے، اس کے بارے میں سوال کریں گے کہ میرے بندے، میں نے تجھ کو نعمت جیسی، ایسی عظیم نعمت اولاد جیسی دی، تو نے اس اولاد کی تربیت کیسے کی؟ کیا ہم اپنی اولادوں کو بھول چکے ہیں؟ ہم نے بھی اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہماری پیشانیاں اللہ رب العالمین کے سامنے جھکی ہو اور ہم کو شرمندگی ہو کہ اللہ رب العالمین ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ہم زندگی گزارتے رہے، ٹھیک ہے، روکیں گے، اپنی اولاد کی تربیت کریں گے، اپنی اولادوں کو اللہ کے راستے کے اندر لگائیں گے، لیکن یہ تب ہمیں خیال آیا جب ہم مرگے موت پہ، ہم موت کی کشمکش کے اندر تھے، ہم موت کی انتظار کر رہے تھے، ہم فرشتے کا انتظار کر رہے تھے، تب ہمیں خیال آیا کہ ہم نے اولاد کی تربیت کرنی تھی۔ اور میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انسان دنیا سے چلا جائے گا، اس کے کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا بزنس، کوئی ایسی گاڑی، کوئی ایسی کوٹھی، کوئی ایسی زمین اس کے کام نہیں آئے گی۔ ہاں وہ زمینیں کام آئیں گی، ہاں وہ اولاد کام آئے گی، ہاں وہ استاد کام آئے گا جو اس نے صدقہ جاریہ کر گیا۔ ہم کالج، یونیورسٹی، سکولوں کے اندر اتنی ترجیح دیتے ہیں، اتنا دھیان دیتے ہیں بچوں کو کہ ہم نے ان کی فیسیں بھی بھرنی ہے، ہم نے ان کا بندوبست بھی کرنا ہے، ہم نے ان کو صبح ٹائم سے اٹھانا بھی ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین حی علی الصلاۃ، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ کیا ہم نے سوچا کہ اس نیند کو ہم قربان کر کے اللہ کی مسجد کے اندر آ جائیں اور اپنی اولادوں کو بھی لے آئیں؟ کیا ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جب ہم اللہ کے راستے کے اندر خود چل کے آئیں گے، اللہ کی نماز کی طرف خود چل کے آئیں گے؟ اور میرے محترم بھائیوں، جو اولاد ہوتی ہے وہ والدین کی جو عادت، طریقہ، اس کی زندگی گزارنے کا جو سلیقہ ہوتا ہے اس پہ اولاد چلتی ہے۔ یہ مت سوچنا کہ استاد نے یہ تربیت نہیں کی، استاد یہ ہے، استاد فلاں کرتا ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، اگر اولاد کو آج حلال کھلاؤ گے، حلال تربیت کرو گے، ان کا رہنے کا بندوبست حلال طریقے سے کرو گے، اللہ کی قسم وہی سرخرو ہوں گے، وہی آپ کی عزت کرنے والے ہوں گے، وہی آپ کا نام روشن کرنے والے ہوں گے، وہی آپ کے جانے کے بعد صدقہ جاریہ ہوں گے۔ اور یہ مت سمجھنا کہ ہم دنیا سے چلے جا رہے ہیں، اپنی اولادوں کی اچھی تربیت نہ کریں گے، اپنی اولادوں کو دین پہ نہ لائیں گے، وہ جتنی برائیاں کریں گے، وہ جتنی برائیاں کریں گے، اگر تم نے نہ روکا، تم نے نصیحت نہ کی، تم نے ان کو گربان نہ پکڑا، تم نے ان کو مارا پیٹا نہ، تم کل مجرم ہوگے۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے اس کو مارو، اس کو پیٹو، اس کے اوپر سختی کرو، اس کو نماز کی طرف لے کے آؤ۔ آج ہم یہ بھول میں نہ رہے، آج ہمیں یہ تاثر پیدا نہ کرے۔ ہاں ہم روک رہے ہیں، استاد ایسی تربیت کر رہے ہیں،
اور میرے محترم بھائیوں، ہم اپنے گریبان کے اندر یہ جھانک کے ہم شرمندگی محسوس کریں کہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت کیسے کریں۔ قوا انفسکم، ہم اللہ رب العالمین کو بھی ماننے والے ہیں، کلمہ توحید جیسی نعمت بھی اپنانے والے ہیں، اور پھر ہماری اولادوں کے اندر یہ تربیت کیسی بنتی چلی جا رہی ہے۔ پورا دن فیس بک، پورا دن نیٹ، اور کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہی نیٹ ہے، یہ کفار نے ایجاد کیا ہے۔ اگر ہم اس نیٹ سے فائدہ حاصل کرنا چاہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس نیٹ سے اتنا فائدہ ہے، اگر اس سے ہم برائی کی طرف اپنی اولادوں کو دھکیلنا چاہے، اتنی زیادہ گند ہے، اتنی زیادہ برائی ہے۔ کہ ہم نے سوچا کہ ہماری اولادوں کے ہاتھوں کے اندر ٹچ موبائل ہے اور اس کے اوپر نیٹ کا پیکج لگا ہوا ہے، ہاں ان کی راتیں، ان کی تنہائیاں، ان کے شب و روز، ان کی زندگی کے معاملات، ان کے کام وہ کیسے گزر رہے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری اولادیں جہنم کی طرف وہ بھی اور ہم کو بھی لے کے چلی جا رہی ہیں؟ اور میرے محترم بھائیوں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے رو کے، پتھر کھا کے دعائیں کی ہیں، اور ہم امت ہیں، ہم تربیت کرنے والے ہیں، ہم بیٹوں پہ پوری زندگی قربان کر دیتے ہیں، ہم اپنی اولاد کی تربیت نہ کر سکے، ہم اپنی اولاد کو اللہ کے راستے کے اندر نہ لا سکے۔ واللہ، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن ایسا ہوگا کہ آج دنیا کے اندر یہ معاملات ہیں، دنیا کے اندر یہ کام ہے کہ بچہ اپنے والد کا کہنا نہیں مانتا۔ آج ہم اپنی پوری زندگی اس کی زندگی کے اوپر لٹا دیتے ہیں۔ وہ دن ایسا ہوگا، ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی، باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، بھائی سے بھاگے گا۔ کون سی فکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں؟ اپنے گریبان کو ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ہم نے، واللہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کوئی ایسا ہوگا کہ جس کی 100 سال عمر ہو، کوئی ایسا ہوگا جس کی 110 سال عمر ہو، کوئی 100 میں سے 1 یا 2 ہوں گے جس کی اتنی عمریں ہوں۔ او واللہ، زندگی گزارنے سے پہلے اپنی اولادوں کی تربیت کر لے۔ یہ ہم سوچ رکھ لے، یہ ہم نیتیں کر لے کہ ہماری زندگی 40 سال گزر چکی ہے۔ اندازہ لگائیں، ایک اندازے کے مطابق ہم یہ بات کریں کہ ہماری زندگی 70 سال ہے یا 60 سال ہے، ہم نے 40 سال گزار دی ہیں، 30 باقی ہے۔ 30 کا موازنہ کر لیں، 30 کے اندر یہ انصاف کر لیں کہ ہم نے جو 40 سال گزارے ہیں ان کی کارکردگی، ان کی رپورٹ، ان کا محاسبہ کیا ہے، اور جو 30 سال باقی ہے ان کا محاسبہ کیا ہے۔ کیا ہم ایسے تو نہیں ہے کہ جو 40 سال ہیں وہ اللہ کی نافرمانیوں کے اندر، وہ اللہ کی بغاوتوں کے اندر، وہ شیطان کی چالوں کے اندر، وہ شیطان کے پھندوں کے اندر ہم پھنستے چلے آئے ہیں؟ او بھائیوں، ہم نے یہ غور کرنی ہوگا، یا ایسا تو نہیں ہے؟ واللہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، وہ والدین بہت خوش نصیب ہیں جو اپنی اولادوں کی تربیت دین پہ کر رہے ہیں۔ وہ جب دنیا سے جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک انسان دنیا سے جائے گا، اور جب جائے گا جانے کے بعد اس کے عمل ایسے نہیں ہوں گے، ایسے کام کر کے وہ نہیں کیا ہوگا کہ اس کی نیکیاں بڑھتی رہے، اس کی فوت ہونے کے بعد بھی اس کی نیکیوں کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے۔ ہاں، وہ کہے گا قیامت والے دن، اللہ رب العالمین سے پوچھے گا کہ اللہ رب العالمین، میں نے اتنی نیکیاں بھی نہیں کی، میں نے اتنے صدقے جاریے بھی نہیں کیے، میں نے دنیا کے اندر فلاں کام بھی نہیں کیے، لیکن میری یہ نہیں کیا، یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ پہاڑوں کی مانند یہ میں نے کی نہیں، لیکن پھر بھی مجھے ثواب مل رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ یہ جو نیکیاں ہیں، یہ جو تیری گزرنے کے بعد تو نے نیکیاں کی ہیں، یہ تیری اولاد ہے جو دین کی تربیت حاصل کر رہی ہے، لوگوں کو قرآن سکھا رہی ہے، آگے پڑھا رہی ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ وہ اولاد ہے جو نیکیاں کرنی ہیں، تیرے نامہ اعمال کے اندر ثواب مل رہا ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشاق تمرہ، کیا لوگوں جہنم کی آگ سے بچو، جہنم کے ایندھن سے بچو، اگرچہ تم کو ایک کھجور کا ٹکڑا دیکھ رہی کیوں نہ دینا پڑے۔ کیا ہم نے سوچا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی صدقہ جاریہ کر جائے، یا ایسا صدقہ جاریہ کر جائے جو جانے کے بعد بھی کام آئے؟ کیا ہم نے سوچا ہے ہم دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ 100% بات ہوتی ہے کہ جو والدین دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں، جب اللہ رب العالمین ان کو اولاد ایسی نعمت سے نوازتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو اولاد دیتے ہیں، ان کا شروع سے یہ مائنڈ ہوتا ہے، یہ دماغ کام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے ان کا بندوبست کرنا ہے، ان کی تعلیم کا بندوبست کرنا ہے، ان کے اخراجات کا بندوبست کرنا ہے، اس کے رہن سہن کے مکان بنانے ہیں، کمرے بنانے ہیں، چار دیواری بنانی ہے، اس کے لیے گاڑی کا بندوبست کرنا ہے۔ او بھائیو، یہ دنیا کی لذتیں ہیں، یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ دنیا کا کاروبار ہے۔ کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ جب یہاں سے ہم جائیں گے، جس کے لیے ہم انتظام کر رہے ہیں، ان کی تربیت کیسی کر رہے ہیں، ان کے معاملات کیسے ہینڈل کر رہے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت حرام طریقے سے کر رہے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں ہے ہم اپنی اولادوں کی تربیت ایک گندے ماحول کے اندر پیدا کر رہے ہیں؟ واللہ کتنے والدین ہیں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ان کی اولادیں ان کو گالیاں دیتی ہیں، نعوذ باللہ۔ والدین کو غلط القابات سے، غلط الفاظ سے، غلط ناموں سے پکارتے ہیں۔ کہ ہم نے سوچا ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے؟ کہ ہم نے سوچا ہے کہ یہ ہمارے جانے کے بعد نیکیاں کریں گے؟ اور میرے محترم بھائیوں، جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے تمہارے سامنے، تمہارے آگے، تمہارے پیچھے ایسے طریقے اپنا رہے ہیں، تو تمہارے جانے کے بعد وہ صدقہ جاریہ نہیں بنیں گے۔ ہاں، تم نے اگر ان کی تربیت کی، تم نے نمازوں کی پابندی خود کی، تم نے گالیوں سے خود اپنے آپ کو بچا کے رکھا، تم نے خود حرام سے بچنے کا طریقہ اپنا کے رکھا، تم نے خود اللہ کے راستے کے اندر تہجد کا اہتمام کیا، تم نے خود قرآن کی تلاوت کی، تم نے خود اللہ کے راستے کے اندر صدقہ جاریہ کیا، تم نے خود خدمت کے کام کیے، تم نے خود اپنی زندگی کو اللہ کے راستے کے اندر بچھا ڈالا، نکھار ڈالا، کھپا ڈالا، تب یہ کام کریں گے۔ تب اپنی اولاد کی ایسا گمان رکھنا، تب اپنی اولادوں کا ایسا ارادہ رکھنا کہ میں اپنے مستقبل، یہ جو دنیا گزار کے جا رہا ہوں، یہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ جو میرا مستقبل ہے، یہ آخرت کا، یہ میں اپنا باغ، اپنا بوٹا، اپنا درخت یہ لگا کے جا رہا ہوں۔ اور صحابہ رسول وہ گزرے ہیں دنیا سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جا چکے ہیں، ایسے صالحین وہ جا چکے ہیں، انہوں نے اپنی اولادوں کی تربیت ایسے کی، اپنی زندگی کے معاملات ایسے کیے، جب وہ دنیا سے جانے لگے ان کو رب کی ملاقات کا شوق تھا، وہ خوش ہونے لگے۔ خوش ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کو اللہ کے راستے کے اندر وقف کر دیا تھا، انہوں نے پوری زندگی اپنی اولادوں کی تربیت اللہ کے راستے کے اندر دے دی تھی۔ یہ مت سوچنا، یہ مت ایسا دھیان رکھنا
کہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت نہ کر سکے، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، قو انفسکم واہلیکم النارا، پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنی اولاد کو، پھر اپنے پورے گھر کو، پھر خاندان کو، پھر پورے گاؤں کو۔ جیسے جیسے اللہ کی دعوت کا کام شروع ہو جاتا ہے، ایسے اللہ رب العالمین راستے بھی آسان کر دیا کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ زندگی گزار کے چلے جانا ہے، یہ دنیا کا امتحان گزار کے چلے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح جس کے اندر اللہ رب العالمین نے روح کو ڈال دیا ہے، اس نے اس دنیا فانی کو چھوڑ کے جانا ہے۔ ایسا ہم اپنے دل کے اندر، ایسا ہم اپنے نیتوں کو درست کر لے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پوری زندگی اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کرتے رہے۔ اس کو تاریخ نے آج بھی ثابت کیا ہے، تاریخ کی کتابوں کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، حدیث رسول کے اندر اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ آج کے بعد اگر تو نیکی بھی نہ کرے، تیرے لیے جنت ہے۔ کیا وجہ ہے جنت لینے کی؟ کیا ہے ایسا جو انہوں نے کیا؟ اسلام ابتدا میں کمزور تھا، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو مال دیا تھا، اور وہ اپنے مال سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتے، یہ پیغام جاری کرتے، اللہ کے راستے کے اندر 100 گھوڑے، 100 اونٹ اللہ کے راستے کے اندر وہ لدے ہوئے سامان سے دے رہے ہیں۔ کیا ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے ترجیح دی ہے ایسی، یا ہم دنیا کو ہی ترجیح دے رہے ہیں، یا دنیا کی کوٹھیوں، بلڈنگوں اور زمینوں کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں؟ ان کو جنت کی بشارتیں، خوشخبریاں دنیا کے اندر مل گئی۔ وہ صدقہ خیرات کرنے والے تھے، وہ صدقہ خیرات اللہ کے راستے کے اندر کرنے والے تھے، وہ پوری زندگی کو اللہ کے راستے کے اندر گزارنے والے تھے۔ وہ میرے محترم بھائیوں، یہ مت سمجھنا، یہ میرے الفاظ یہ مت اپنے دلوں پہ بٹھانا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب انسان دنیا سے چلا جائے گا، 3 عمل ایسے ہوں گے جو جانے کے بعد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے۔ ایک ایسی اولاد جو اس کی تربیت کر گیا دین پہ، وہ قرآن پڑھاتی رہی، اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو گئی۔ اور یہ ایسا صدقہ جاریہ کہ وہ مسجد بنا گیا، وہ مسجد کے وضو خانے بنا گیا، وہ مسجد کے اندر یہ فلاں ضرورت ہے اس کو پورا کروا گیا۔ اللہ کی قسم، وہ جب دنیا سے جائے گا اس کو لوگ استعمال کریں گے۔ یہ ایک لائٹ ہے، اگر وہ بھی لگا گیا، وہ جب چلتی رہے گی، اس کے نیچے قرآن پڑھنے والا وہ قرآن پڑھتا رہے گا، اس کی تلاوت کرتا رہے گا۔ جب وہ تلاوت کرے گا، اس کی روشنی اس قرآن کے اوپر پڑے گی، اس کو بھی ثواب ملے گا اور اس کے لیے بھی سہولت ہوگی۔ جب وہ دنیا سے بھی چلا جائے گا، جب تک وہ لائٹ لگی ہوئی ہے، جب تک وضو خانہ بنا ہوا ہے، جب تک واش روم بنے ہوئے ہیں، جب تک یہ مسجد کا نظام اس کے صدقہ جاریہ بنا ہوا ہے، اللہ کی قسم جب وہ دنیا سے جائے گا، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے ایسا عمل ہے کہ جو اس کے جانے کے بعد بھی جاریہ رہے گا۔